کہ پسینہ گرا جہاں تیرا میں خون بہا دوں گا، تیری طرف آنکھ اٹھائی میں آنکھ نکالوں گا، انگلی اٹھائی میں ہاتھ کاٹ ڈالوں گا، تیرے لیے میں زمانے سے ٹکرا جاؤں گا، تیرا کوئی بات باتا نہیں کر سکتا، میں ٹکراؤں گا، لڑوں گا ساری دنیا سے تیرے لیے۔ اے لڑنے والوں، اے ڈیفینس کرنے والوں، اے جھگڑے کرنے والوں، اے اپنے گھر والوں کو بچانے والوں، اے بیوی بچوں کے خاطر تمام ناجائز چیزوں کو اپنا لینے والوں، اللہ کی ناراضگی کو مول لینے والوں، اللہ کے غضب کو مول لینے والوں، دنیا کے خاطر، سماج کے خاطر، رشتہ دار کے خاطر، اپنی اولاد کے خاطر، بیوی کے خاطر، ماں باپ کے خاطر، ماں باپ کو، دنیا والوں کو، رشتہ دار کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانیوں کو مول لیتے ہو، اللہ کو ناراض کرتے ہو۔ اللہ تمہیں خبر دے رہا ہے کہ سب کچھ کر مگر تو اللہ کی نافرمانی نہ کر، سب کچھ کر مگر تو اللہ سے بغاوت نہ کر، سب کچھ کر مگر رشتہ داروں کے خاطر، گھر والوں کے خاطر اللہ کے غضب کو مول نہ لے، ورنہ پھر سن، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، میں تمہیں اطلاع ہوئی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، کہ اس دن فدیے میں اپنی جان غزل محبوبہ کو پیش کر دے گا، اپنی بیوی کو، کس کو پیش کر دے گا؟ اپنی بیوی کو پیش کر دے گا کہ پروردگار میری بیوی ہے، اسے پکڑ، میری بیوی کو پکڑ لے، وصاحبتہ واخیہ، اپنے بھائی کو، بال بچے کو، سب کو، وفصیلتہ التی تؤویہ، یہاں تک کہ وہ کوشش کرے گا اگر اس دن کے اس عذاب سے، اس دن کے اس پکڑ سے، اس دن کے اس گرفت سے اس انسان کو نجات دے دیا جائے، وہ کوشش یہ کرے گا اگر اس کے بس میں یہ ہو، اس کی قوت میں یہ ہو کہ پوری روئی زمین کی دولت، پوری روئی زمین پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس دن کے عذاب سے بچ جائے، تو اللہ کے سامنے وہ اپنے تمام رشتہ داروں کا نذرانہ پیش کرے گا، تمام گھر والوں کا، کنبے کا، قبیلے کا، جن کے لیے وہ دن رات ایک کرتا تھا، جن کے لیے دنیا سے لڑتا تھا، جن کو بچاتا تھا دنیا سے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَأَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ حمد و ثنا، بزرگی و برتری لائق سزاوار خاص اس رب الودود، رب العزت، ذوالجلال والاکرام کے لیے جس پروردگار عز و جل نے ہمیں طاغوت کے در سے محفوظ و مصون فرمایا ہے اور طاغوت پرستی سے کوسہاں کوس دور کر دیا ہے اور ہر طرح کی جائز نعمتوں سے ہم کناروں سرفراز فرمایا ہے۔ اسی لیے ہر حال میں عبادت کو خالص کر کے اس کے لیے بجا لانا چاہیے اور حمد و بیان کیا جانا چاہیے اور شکر ادا کیا جانا چاہیے۔ فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عزیزان گرامی، اس سے ماقبل کے خطبات میں جس خاص موضوع کے تحت ہم گفت و شنید کر رہے تھے وہ تھا قیامت کے شدائد، قیامت کی ہولناکیاں اور میدان محشر کی ہنگامہ آرائیاں۔ اسی سلسلے کی 27ویں کڑی
آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ کی توفیق اس کی تائید اور نصرت و مدد سے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے اور پوری حقیقت کو صداقت و امانت کے ساتھ بیان کرنے، اسی امانت کے ساتھ سننے سمجھنے کی اور کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میدان محشر کی ایک خاص کیفیت کا آج قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ذکر کریں گے۔ اس کے بعد اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حوض کوثر ہے، پلسرات ہے، اس طرح کی جو کچھ اور چیزیں ہیں جن کے تعلق سے ہمیں سننا اور سمجھنا ہے، گاہے بگاہے آپ کے سامنے باتیں آئیں گی۔ میدان محشر کی وہ خاص کیفیت کیا ہے جس کے بارے میں آج ہم کلام الہی سے سمجھنے کی اور سننے کی کوشش کریں گے۔ یوں تو قیامت کے دن میدان محشر میں ہر لمحہ اگر بندہ گنہگار ہے تو اس کے لیے ذلت، رسوائی اور عذاب کا لمحہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کلام پاک میں قیامت کے دن کے تعلق سے اشارہ فرمایا ہے، وہ فرمایا مقدارہ کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس کی مقدار 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ یعنی دنیا کے جو ایام ہیں، دنیا کے جو دن ہیں، آپ نے فرمایا جو تمہارے دن ہیں، اس دن کے حساب سے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ میں اس لیے بارہا کہا کرتا ہوں کہ اگر ہماری اس پوری زندگی میں دکھ، درد، عذاب، سزا ہی سزا ہو، اور یہ سودا طے ہو جائے کہ ہمیں زندہ جلایا اور پکایا جائے، لوہے کی کنگھیوں سے اور چاقوں سے ہمارے جسموں کو چھلنی چھلنی کیا جائے، اور یہ بات طے ہو جائے کہ ہم تمہیں قیامت کے ایک دن میں سکون اور راحت پہنچائیں گے، تو ہمارا یہ سودا بڑا ہی خوب ہوگا، بڑا ہی بہتر ہوگا۔ اس لیے کہ وہ دن جو ہوگا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور یہ جو ہمارے ایام ہیں، ہمارے دن ہیں، ہماری زندگی کی کل مقدار جو ہے زیادہ سے زیادہ کتنا ہوگا؟ وہ زمانہ تھا جب 1000 سال لوگ جیتے تھے، نوح علیہ السلام کا زمانہ گیا، رفتہ رفتہ جو ہے ایام گھٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ اس امت میں 60 ہے، 50، 60، 65، زیادہ سے زیادہ 100 سال یا اس سے بھی زیادہ اگر ایک انسان کی عمر ہو جائے تو 110 سال، 20 سال، چلو 5 سال ہو جائے، 1000 سال ہو جائے، پھر بھی کہیں کہ 1000 سال ہم تمہیں ایذا دیتے رہیں، تمہارے جسموں کو چھلنی کرتے رہیں، اور یہاں جو 1000 سال کی تمہاری عمر ہوگی اس میں ہم تمہیں تکلیف دیں گے، مگر قیامت کا جو دن ہوگا 50,000 سال کا، ہم اس ایک دن میں تم کو راحت اور سکون اور مزے اور لذت پہنچائیں گے۔ عقل والے یہی کہیں گے کہ ہمیں سودا منظور ہے، اس لیے کہ 50,000 کے مقابلے میں 1000 سال کی کوئی وقت نہیں، چہ جائے کہ 60 سال کی عمر انسان اس قدر گوا دے کہ وہ 50,000 سال کا ایک دن نہیں، بلکہ پوری زندگی اس کے بعد جو زندگی کو نہ فنا ہے، نہ زوال ہے، نہ اختتام ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی، اس زندگی کو ہم 50 سال، 40 سال، 30 سال اور اس سے زیادہ 60 سال، 65 سال میں اگر وہ زندگی خراب کر لیں تو پھر ہم سے بڑا بے وقوف، ہم سے بڑا نادان، ہم سے بڑا کم عقل، ہم سے بڑا کم سمجھ، کم فہم کا سمجھ کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں۔ واقعی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ قیامت کے اس ایک دن پر اگر ہماری نگاہ ہو جائے، ہماری زندگی کے حالات بدل جائیں، ہماری زندگی کے شب و روز بدل جائیں،
ہمارا اٹھنا بیٹھنا زندہ رہنا کھانا پینا سارے ترتیب بدل جائیں گے۔ اگر ہماری نگاہ میں یہ رہے کہ 50,000 سال کا جو دن ہوگا وہ صرف ایک دن ہوگا، تو ذرا تصور کرو انسان کی عمروں کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ نے تو کہہ دیا اس کے بعد عمر کو کوئی اختتام نہیں، کوئی زوال نہیں، کوئی خاتمہ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ انسان رہے گا۔ بہر صورت تو قیامت کی شدائد اپنی جگہ پر مسلم ہے، محقق ہے، اور اہل ایمان کا اس بات پر ایمان ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کا ایمان جاتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے وہ اپنے ایمان کو دبا بیٹھتا ہے، کوئی شک کرتا ہے، انکار تو چھوڑ، کوئی شک کرتا ہے، شک تو اس کا ایمان اس سے چلا گیا۔ اس لیے کہ شک ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایقان کا نام ہے، یقین کا نام ہے، تیقن کا نام ہے۔ اگر یقین چلا جائے، شک میں یقین بدل جائے تو اس کا ایمان کھوکھلا ہو گیا، ڈلمول ہو گیا، اور شک والا انسان اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ بہرحال جس خاص پہلو کو آج ہم کور کریں گے اس خطبے میں وہ ہے کہ قیامت کا وہ خوفناک منظر، دنیا میں جن رشتوں کی اس قدر ہم اس حد تک ہم قدر کرتے ہیں، اور جائز ہو ناجائز ہو اپنے سگوں کو رشتہ داروں کو بچانے کے لیے ہم جہد کوشش کرتے ہیں۔ جس حد تک ہو سکتا ہے انسان اگر گرنے کی نوبت آ جائے جھوٹ ہی صحیح، اگر اپنے رشتہ دار کو، اپنے گھر والوں کو، بھائی کو، بہن کو، ماں کو، باپ کو، اولاد کو اگر بچانا رہے کسی گرفت سے، کسی تکلیف سے، تو آدمی جس حد تک تصور بھی نہیں کر سکتا وہاں تک آدمی گر کر کے بچانے کی کوشش کرے گا کہ نہیں، مجھے بچانا ہے اپنے رشتہ دار کو، مجھے بچانا ہے اپنے گھر والے کو، مجھے بچانا ہے اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے اولاد کو، اپنے ماں باپ کو۔ جائز ناجائز صحیح غلط اپنی جگہ پر، بچانا ہے تو بچانا ہے۔ یہ دنیا کی کیفیت ہے، مگر رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں مجرموں کا جو حساب و کتاب ہوگا، اعمال تولے جائیں گے۔ ایک ابو داؤد شریف کی جس روایت پر محدثین نے کلام کیا ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ام المومنین رو رہی تھی تو نبی کائنات نے دیکھا کہ میری پیاری زوجہ رو رہی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ عائشہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ مجھے جہنم یاد آ گئی ہے، جہنم کی یاد نے مجھے رلا دیا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس جہنم سے بچنے کے لیے کیا ہمارے آپ کچھ کام آ سکیں گے؟ اس وقت آپ نے بیان فرمایا کہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ 3 مقامات ایسے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ یہ روایت گرچہ ضعیف ہے مگر قیامت کے شدائد پر اگر ہم نگاہ ڈالتے یا تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے، تھوڑی سی پریشانی، ایک مثال دوں، شاید پہلے بھی دیا ہوگا، آپ لطیفہ سمجھیں چاہے مثال سمجھیں، لطیفہ سمجھیں چاہے مثال سمجھیں۔ ایک بوڑھی عورت تھی، یہ کوئی حدیث کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کتاب کی بات نہیں ہے، بس محض بتانے اور سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہوں۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کی جوان پوتی بیمار تھی، تو رات میں سہلا کر بیٹھی تھی کہ پروردگار اگر تجھے لے جانا ہے تو ہم جیسے بوڑھی کو لے جائے، بیچاری ہماری جوان بچی کو تو چھوڑ دے۔ غور فرماؤ، کہا کہ یا اللہ اس بچی کو شفا دے دے، اگر لے جانا ہے تو مجھے ہی لے جا۔ بچی کے پاس بیٹھ کر کے اس طرح کی بات کر رہے، مگر یکایک ہوتا کیا ہے کہ اوپر سے چھت کی جانب سے کوئی چیز گر جاتی ہے، ایک صدا پیدا ہوتی ہے، ایک آواز پیدا ہوتی ہے، بوڑھی بچی پوتری کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتی ہے وہاں سے۔ نہیں سمجھے بات؟ بوڑھی اپنی پوتی کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتی ہے۔ اب تک یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ
اس کی جگہ مجھے لے جا، میری پوتی کو چھوڑ دے۔ ابھی ایک کوئی چیز گری نہیں اوپر سے، چھت سے ایک آواز آئی، رات کا سناٹا تھا، تاریکی تھی، خوف کا، ہراس کا ماحول تھا، بوڑھی نواسی پوتری کو چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئی۔ مطلب کیا ہوا کہ جب اپنی جان پہ کوئی بات آوے گی تو انسان ہر کسی کو بھول جاتا ہے۔ اب تک تو کہہ رہی تھی کہ میری پوتری کو چھوڑ دے، مجھے لے چل، مگر جب بات آئی ان کو ایسا لگا کہ بس میرے اوپر اٹیک ہو گیا ہے، اب وہاں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گئی، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگی۔ تو جب اپنی جان پہ کوئی ایسی بات آتی ہے، ایسا خطرہ آتا ہے، تو آدمی سب کو چھوڑ جاتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یہ سمتے وہ سمتے، اس کو اٹھائے، اس کو بٹھائے، اس کو لے کے دوڑے، مگر اپنی جان کی جب بات آتی ہے تو تقریباً لوگ رفو چکر ہو جاتے ہیں، بوڑھی اماں کی طرح۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ کوئی حدیث نہیں ہے، نہ ہی کوئی، یہ ایک لطیفہ پر مبنی مثال آپ سمجھ لیں، لطیفہ پر مبنی آپ ایک مثال سمجھ لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ام المومنین کو فرمایا کہ 3 مقامات پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک تو جب نام اعمال تولا جائے گا، نام اعمال تولا جائے گا تو وہاں کیا ہوگا؟ سب کو اپنی اپنی فکر دامنگیر ہوگی کہ پتہ نہیں کہیں میرے نام اعمال، ان کے نام اعمال میں کوئی کمی نہ ہو جائے اور مجھ سے ایک نیکی کا سوال نہ کر دے گئے، کوئی نیکی کا سوال نہ کر دے گئے۔ دوسرا یہ کہ نام اعمال دیا جائے گا یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ اس کو دائیں ہاتھ میں مل گیا، بائیں ہاتھ میں مل گیا۔ تیسرا پل صراط پہ، یہ کٹھن گھڑیاں ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ میں نے کہا یہ روایت استنادی صورت اس کی ٹھیک نہیں ہے، بہرحال مگر یہ بات مسلم ہے کہ جب کسی طرح کی بڑی آفت آتی ہے، بڑی پریشانی میں انسان مبتلا ہوتا ہے، انسان کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، اپنی جان کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قیامت کا دن ہوگا، مجرمین ہوں گے، گنہگار لوگ ہوں گے، دوست یار ہوں گے، ایک دوسرے سے بھاگتے پھریں گے، ایک دوسرے سے بھاگتے پھریں گے۔ پہلے وہ آیت کریمہ آپ سماعت فرمائیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ وصاحبتہ واخیہ۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے، باپ بیٹا ماں سے، باپ غرض یہ کہ ہر ایک سے ہر ایک بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، باپ بھی، بیٹا بھی، بیٹی بھی، ماں بھی، غرض یہ کہ ہر رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ کیوں بھاگیں گے؟ کیا کیفیت ہوگی؟ کس وجہ سے بھاگیں گے؟ کیا یہ وہی رشتہ دار نہیں جن کے ایک اشارے پر دنیا ایک طرف ہوتی تھی، وہ ایک طرف ہوتا تھا، ایک اشارے پر دنیا سے ٹکرا جایا کرتا تھا، ایک اشارے پر دنیا سے لڑ جایا کرتا تھا، اپنی بیوی کی، اپنی بیٹی کی، اپنی اولاد کی خواہش کے لیے جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز کیے بغیر ساری دنیا کو چھان دیتا تھا اور کہتا تھا نہیں میری بیٹی روٹھنا نہیں چاہیے، میری بیوی روٹھنا نہیں چاہیے، میرا بیٹا روٹھنا نہیں چاہیے، میرے گھر والے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ مگر معاملہ محشر کا اس کا برعکس ہوگا، آدمی اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی اولاد سے انسان بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر انسان کو اپنی پریشانی لاحق ہوگی، ہر انسان کو ایک الگ ہی فکر میں انسان مشغول و مصروف ہوگا کہ کسی کی طرف داری کرنے یا کسی کے فیور میں اترنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں یہ جو بھاگنے کی کیفیت ہوگی وہ اس لیے ہوگی کہ انسان اس لیے بھی بھاگے گا کہ وہ یہ سمجھے گا کہ آج میں جس پریشانی میں ہوں، اس پریشانی میں آج میں اپنے گھر والوں کا کام نہ آ سکوں گا، آج میں اس مصیبت میں ہوں، اس مصیبت میں میں اپنے گھر والوں کو کچھ بھی تعاون نہیں کر سکتا، کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں اسی لیے انسان بھاگے گا، یا بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس لیے انسان بھاگے گا کہ کہیں آج
میں ان کی تکلیف کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکوں گا. لیکن جو بھی ہو, انسان کی کیفیت اتنی خطرناک ہوگی, حالات اس قدر نازک اور سنگین ہوگی تو انسان کسی کا کام نہیں آئے گا. یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا. یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا, وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا. یہی وہ گھڑی ہوگی, محشر بپا ہو جائے گا, قیامت قائم ہو جائے گی, محشر کی ہنگامہ آرائی ہوگی, ہر ایک سے ایک بھاگے گا, کوئی کسی کو کام نہیں. وہ پرخطر کیفیت ہوگی, وہ خطرناک منظر ہوگا. ذرا تصور کیجیے کہ وہ کیسی کیفیت ہوگی. اللہ پاک بیان فرماتے ہیں یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. آواز آئے گی کلا انہا لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى. وہاں ایک دوسرے سے بھاگیں گے, ایک دوسرے سے چھپیں گے, ایک دوسرے سے چھپیں گے, پیچھے کھڑے نہ ہو. آپ لوگ بیٹھ جائیں, جو آگے ہیں سامنے آ کر کے آپ لوگ بیٹھیں, پیچھے والے کو کھڑے نہ رہنے دیں. خطبے میں خلل مت پیدا کرو, خطبے کے آداب کو سمجھو. جمعہ کا مبارک دن ہے, خطبہ کا مبارک وقت ہے, اور یہ مقدس جگہ ہے, سب کا پاس و لحاظ کرو. فرمایا انسان بھاگے گا ایک دوسرے سے, چھپتا پھرے گا. اللہ کہتا ہے یبصرونہم یود المجرم, ایک دوسرے کو دکھا دیا جائے گا, پاپیوں کو ایک دوسرے کو دکھا دیا جائے گا, ایک دوسرے کے سامنے کر دیا جائے گا. لوگ کہاں بھاگتا ہے, کدھر بھاگ کے جائے گا؟ جب دیکھ لے گا انسان, میرا بیٹا ادھر, میری بیوی ادھر, میرا بھائی ادھر, میری بیٹی ادھر, میرے رشتہ دار ادھر, تب کیا کیفیت ہوگی؟ کیفیت کان کھڑے کر دینے والی, کیفیت کان کھڑے کر دینے والی ہے. حالات اس قدر سنگین ہے جو اللہ پاک نے بیان فرمایا. خدا کی قسم اگر آپ غور کریں آپ کا دل دہل اٹھے گا. ارے جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ پسینہ گرا جہاں تیرا میں خون بہا دوں گا, تیری طرف آنکھ اٹھائی میں آنکھ نکالوں گا, انگلی اٹھائی میں ہاتھ کاٹ ڈالوں گا, تیرے لیے میں زمانے سے ٹکرا جاؤں گا, تیرا کوئی بات باقی نہیں کر سکتا, میں ٹکراؤں گا, لڑوں گا ساری دنیا سے تیرے لیے. اے لڑنے والوں, اے ڈیفینس کرنے والوں, اے جھگڑے کرنے والوں, اے اپنے گھر والوں کو بچانے والوں, اے بیوی بچوں کے خاطر تمام ناجائز چیزوں کو اپنا لینے والوں, اللہ کی ناراضگی کو مول لینے والوں, اللہ کے غضب کو مول لینے والوں, دنیا کے خاطر, سماج کے خاطر, رشتہ دار کے خاطر, اپنی اولاد کے خاطر, بیوی کے خاطر, ماں باپ کے خاطر, ماں باپ کو, دنیا والوں کو, رشتہ دار کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانیوں کو مول لیتے ہو, اللہ کو ناراض کرتے ہو. اللہ تمہیں خبر دے رہا ہے کہ سب کچھ کر مگر تو اللہ کی نافرمانی نہ کر, سب کچھ کر مگر تو اللہ سے بغاوت نہ کر, سب کچھ کر مگر رشتہ داروں کے خاطر, گھر والوں کے خاطر اللہ کے غضب کو مول نہ لے, ورنہ پھر سن, میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں, میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں, میں تمہیں خبر سناتا ہوں. رب کہتا ہے یبصرونہم یود المجرم, جب مجرموں کو دکھا دیا جائے گا کہ دیکھ لو, ادھر سے بیٹے, ادھر سے بیویاں, ادھر سے بھائی, ادھر سے بہن, ادھر سے رشتہ دار, ناتی پوتا پوترا پوتری, سب یہ کہاں, یہ کیسے؟ اللہ جو لطیف بات بیان کرتا ہے وہ سنو. یود المجرم, مجرم چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ, کہ اس دن کے عذاب سے بچ جاوے. مجرم کیا چاہے گا؟ ہر کوئی چاہے گا نا, جیسے بوڑھی بھاگ گئی تھی کہ نہیں بھیا پوتری کو ہی لے جاؤ, مجھے چھوڑ دو, اسی طرح مجرم چاہے گا کہ ہاں میں بچ جاؤں, اگر اس دن کے عذاب سے نجات مل جاوے یہ کرنے سے.
لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، کہ اس دن فدیے میں اپنی جان غزل محبوبہ کو پیش کر دے گا، اپنی بیوی کو، کس کو پیش کر دے گا؟ اپنی بیوی کو پیش کر دے گا کہ پروردگار میری بیوی ہے، اسے پکڑ، میری بیوی کو پکڑ لے، وصاحبتہ واخیہ، اپنے بھائی کو، بال بچے کو، سب کو، وفصیلتہ التی تؤویہ، یہاں تک کہ وہ کوشش کرے گا اگر اس دن کے اس عذاب سے، اس دن کے اس پکڑ سے، اس دن کی اس گرفت سے اس انسان کو نجات دے دیا جائے، وہ کوشش یہ کرے گا اگر اس کے بس میں یہ ہو، اس کی قوت میں یہ ہو کہ پوری روئی زمین کی دولت، پوری روئی زمین پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس دن کے عذاب سے بچ جائے، تو اللہ کے سامنے وہ اپنے تمام رشتہ داروں کا نذرانہ پیش کرے گا، تمام گھر والوں کا، کنبے کا، قبیلے کا، جن کے لیے وہ دن رات ایک کرتا تھا، جن کے لیے دنیا سے لڑتا تھا، جن کو بچاتا تھا دنیا سے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، کہ پھر اس کو نجات دے دے، ساری کائنات کو وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا کہ پروردگار ان سب کو لے لے، ان سب کو قبول کر لے اور مجھ اکیلے کو چھوڑ دے، مجھے جنت میں داخل کر دے، مجھے اپنے عذاب سے بچا لے، مجھے اپنی گرفت سے بچا لے۔ اللہ کیا صدا لگائے گا؟ کلا، کہے گا نہیں، خبردار، بس کر، بکواس تیری بہت ہو گئی۔ کیا کہے گا؟ بس، انہا لظی نزاعۃ للشویٰ، کہ تو سخت ترین بھڑکتی ہوئی آگ میں، ایسی آگ میں تو ڈالا جائے گا جو آگ تمہاری پیشانی، تمہارے سر اور تمہارے چہرے کے خال کو جلا کر خاکستر کر دے گا۔ نزاعۃ للشویٰ، نزاعۃ للشویٰ، تمہارے چہرے اور سر اور پیشانی کے بال کو، خال کو جلا کر خاکستر کر دے گی۔ اب یہ تمہاری بکواس نہیں سنی جائے گی۔ نزاعۃ للشویٰ، اس آگ کی کیفیت یہ ہوگی، تدعو من ادبر وتولی، وہ آگ پکارے گی، اے بدبخت چل ادھر آ، تو کدھر جا رہا ہے؟ وہ آگ پکارے گی، اے بدبخت تو کدھر جا رہا ہے، ادھر آ۔ تدعو من ادبر وتولی، کس کو پکارے گی؟ ہر اس شخص کو وہ آگ پکارے گی جو اللہ کا کلام تو سنتا ہے، نبی کی حدیث تو سنتا ہے، دین تو سنتا ہے، مگر منہ موڑ لیتا ہے، پیٹ پھیر لیتا ہے۔ بھاگو، کہاں تک بھاگو گے؟ پھیرو پیٹ، کہاں تک پھیرو گے؟ تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی، اور جب اپنے مال کو، اپنی دولت کو سینت کر رکھ رہا ہے، گن کر رکھ رہا ہے، ان کو ان مقامات پر خرچ نہیں کیا جا رہا ہے جہاں خرچ کیا جانا چاہیے، مستحقین تک نہیں پہنچا رہا ہے، ایسے بدخماشوں کو بھی آپ پکارے گی کہ اے بدبخت ادھر آ، آج تو کدھر جا رہا ہے؟ یہ خطرناک قسم کے لوگ ہوں گے جو آگ ان کو آواز دے گی کہ نہیں تو کہیں نہیں بھاگ سکتا، ادھر آ۔ آدمی، اور ایک اور بات جان دیں، فرشتہ جب آتا ہے نا ملک الموت انسان کے پاس، تو آیت کریمہ سورہ منافقون کی آپ نے بارہا سنی ہے، اس میں کیا ہے کہ آدمی مہلت چاہتا ہے۔ کیا مہلت چاہتا ہے؟ کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے، تھوڑا سا موقع دے۔ کیا کرے گا تجھے؟ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا۔ فَصَدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ تھوڑا سا موقع دے دے، میں اپنی تمام دولت صدقہ کر دوں، تمام دولت صدقہ کر دوں۔ دنیا میں آپ تصور کر سکتے ہیں دولت کے پیچھے آدمی کاہے پڑا ہے؟ ملک الموت کا بھی شکنجہ ادھر ہے، آدمی دولت کو کیوں خرچ کرنا چاہتا ہے؟ بچا کے رکھو بال بچوں کے لیے بھائی، جس کے لیے تم صحت کر رکھا، پوری زندگی خود صحیح سے نہیں کھایا، پوری زندگی خون پسینہ ایک کیا، یہ کیوں کہہ رہا موت کے وقت کہ میں ساری دنیا کو لٹا دوں گا؟
فَصَدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اس لیے کہ نماز پڑھنے جائے گا تو اسے وقت لگے گا، زکات روزہ رکھنے جائے گا وقت درکار ہوگا، کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے جائے گا اسے وقت درکار ہوگا، اور صدقہ کرنے کے لیے کوئی وقت درکار نہیں، کہے گا لے جا، یہ سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہوں اور فوراً میں نیکوکار بن جاتا ہوں۔ لیکن وہاں کیا کہے گا؟ وہاں کہے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، بس ہو گیا، بہت بدماش ہو گیا، بہت ہرگز نہیں، نا 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 وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، بس آ گیا، ختم، وقت آ گیا، اب نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، اب نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ مولوی صاحب چیخ چیخ کر بیان کر رہے تھے، تب تم کو سمجھ میں نہیں آیا، خالی چیخنا سمجھ میں آ رہا کہ کیسے آواز آتی ہے، مائک پھٹ جائے گا ویسی آواز آتی ہے، کان پھٹ جائے گا ویسی آواز آتی ہے، مگر کیا بیان کیا گیا تمہیں وہ سمجھ میں نہیں آیا؟ آج تمہارے پاس یہ ملک الموت کا عینی پنجہ آیا تب تمہیں سمجھ میں آیا نہیں چلانے والا مولوی صاحب بھی صحیح تھا۔ ارے کیا کرو گے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ چیخ اور چنگھاڑ آ جائے گی، مولوی صاحب کی چیخ سے خطرناک ہوگی وہ، تب پتہ نہیں کیا کیا پھٹے گا، کیا کیا پھٹے گا تب پتہ چلے گا، ابھی تو نہیں بتایا جا سکتا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ الْقَارِيَةُ مَا الْقَارِيَةُ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ، کہاں جاؤ گے اللہ والو، کہاں جاؤ؟ اس لیے بات سمجھو۔ ایک اور آخری بات جو آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پر خطر اور خوفناک کیفیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، یہ ساری رشتہ داریاں، دوستیاں، یاریاں، سب کے سب یہیں پر ہیں۔ اگر دوستی کو برقرار رکھنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام پر غور کرو۔ اللہ فرماتے ہیں الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فرماتے ہیں کہ ساری دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی قیامت کے دن۔ ارے دشمنی میں بدلے گی تبھی تو اللہ والو، باپ بیٹے کو دیکھ کر کے، بیٹا باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، باپ اتنا بڑا دشمن بن جائے گا کہ یہ کہے گا کہ میری بیوی کو ڈالو آگ میں، اے اللہ میرے بچے کو ڈال دے آگ میں، اے اللہ میرے گھر والے، میرے پورے خاندان والے کو ڈال دے، مجھے بچا لے۔ لیکن اگر اپنے باپ سے وہاں بھی فائدہ اٹھانا ہے، اپنے بھائیوں سے فائدہ اٹھانا ہے، دنیا والوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اللہ کہتے ہیں الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ہاں ساری دنیا کی دوستیاں، جگری دوستیاں دشمنی میں بدل جائے گی، مگر صرف نیک لوگوں کی دوستیاں قائم رہے گی، نیک لوگوں کی، جس نے اللہ کے لیے دوستی کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، ذاتی انات کے لیے نہیں، بغض کے لیے نہیں، ذاتی معاملات کے لیے نہیں۔ اس لیے اے ایمان والو، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دوستی وہاں بھی قائم رہے، تمہاری دوستی حشر کے میدان میں تمہارے لیے نفع بخش ہو، تو الحب للہ والبغض للہ کا فارمولہ اپناؤ اور اسی کے تحت اپنا جیون یاپن کرو، اپنی زندگی گزارو، تاکہ یہ دوستیاں وہاں بھی برقرار رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دوستی کو نفع بخش اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا، صرف دنیاوی معاملات کے لیے ہوگا، تو پھر تمہارا جگری دوست بھی دشمن بن جائے گا۔ اسی لیے ایک ہی فارمولہ ہے کہ اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ فارمولہ میں کیسے عمل کیا جائے گا آپ کو خود معلوم کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ پروردگار عالم، یہ جو خوفناک منظر کشی کی گئی ہے ان آیات کریمہ کے اندر، مولا کریم ہمیں ان خطرناک گھڑیوں میں اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرما، اپنی مدد نصیب فرما، اپنے غضب اور قہر سے بچا پروردگار عالم۔ اللہ تو اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرما لے، اپنے دین، ایمان اور ہدایت پر استقامت عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد۔